السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عام دنوں کے مقابلے میں الحمدللہ ہمارے ساتھی اور ایمان والے بھائی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام رمضان میں زیادہ فرماتے ہیں۔ اچھی بات ہے، عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے، رمضان میں زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اب چونکہ تلاوت کا زیادہ اہتمام رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، اس لیے اس لائن سے کافی سوالات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں ایک عام جو بات آتی ہے وہ یہ کہ سجدے تلاوت کے کیا احکام ہیں، سجدے تلاوت کیا پورے اکٹھے کر سکتے ہیں، طریقہ کیا ہے، سجدے تلاوت میں کیا پڑھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ آج کی ہم نشست میں اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے قرآن جو چھپے ہوئے ہیں، جو موجود ہیں، جن میں ہم پڑھتے ہیں، ان میں جہاں سجدے کی آیات ہوتی ہیں تو آسانی کے لیے السجدہ اس طرح قرآن کریم کے صفحے کے کنارے پر الحمدللہ لکھ دیا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا کہ بھئی یہ سجدے کی آیت ہے۔ ہم چونکہ حنفی لوگ ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قرآن کریم میں کل 14 سجدے واجب ہیں۔ ویسے سجدے تو 15 ہیں کل دیکھنے میں۔ سورہ حج میں جو دوسرا سجدہ آتا ہے، یعنی آخری صفحے پر جو سورہ حج میں سجدہ آتا ہے، وہ ہمارے یہاں واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو اس کو سجدے کی آیت پر سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کر دیں گے وہاں سجدہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدے تلاوت کا طریقہ کیا ہے، اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ سجدے کی آیت پڑھنے پر یا سننے پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ کھڑے ہوں، آپ اطمینان سے کھڑے ہوں، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، اطمینان سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یہ کہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پورے کھڑے ہو جائیں۔ یہ سجدے تلاوت کا طریقہ ہے۔ اس میں سجدہ کرنا واجب ہے اور سجدے میں تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے۔ البتہ کھڑے ہو کر جانا اور پھر سجدہ کر کے واپس کھڑے ہونا یہ مستحب ہے۔ یہ تھوڑی تفصیل ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تو آسانی ہو جائے گی۔ سجدہ، اگر سجدے کی آیت ہم نے پڑھی ہے تو فوراً سجدہ کر لینا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی تاخیر یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہلکے درجے کی کراہت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ فوراً سجدہ کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی سوچے کہ ٹھیک ہے میں مکمل قرآن ہو جانے کے بعد کر لوں گا سجدے پورے اکٹھے 14، یا ایک بیٹھک میں 10 پارے پڑے ہیں، اس میں 2-3 سجدے آئے ہیں تو اکٹھا جب میں قرآن کریم رکھوں گا تب پڑھ لوں گا، تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن فوراً کر لیا جاوے تو بہتر ہے۔ پتہ نہیں انسان بعد میں بھول جائے، ذہن میں رہے نہیں، وضو بعد میں ہو نہ ہو، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس لیے فوراً کر لیا جائے بہتر ہے۔ سجدے میں کیا پڑھنا ہے بتا دیا آپ کو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، جتنا لمبا سجدہ کریں گے اتنا اچھا ہوگا۔ اچھا ایک بات اور، اگر سجدے ایک ساتھ کرنا ہے، مان لو 2 سجدے، 3 سجدے، 4 سجدے، 5 سجدے، یا اکٹھے اگر 14 سجدے کرنے کی نوبت آوے، کوئی کرنا چاہے تو اس میں ہر سجدے پر کھڑے نہیں ہونا ہے۔ مان لو اللہ اکبر کہہ کر آپ دیکھو، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ چلے گئے سجدے میں، آپ نے سجدہ کیا، بیٹھ گئے، پھر سجدہ کیا، پھر بیٹھ گئے، پھر سجدہ کیا، اس طریقے سے آپ سجدہ کر سکتے ہیں، ہر سجدے پہ کھڑے نہیں ہونا ہے۔ یہی ایک سے زیادہ سجدے کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہو گئی۔ اچھا، مکروہ وقت میں سجدہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم نے مفصل ایک ویڈیو بنایا ہے، کافی تفصیلی، ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، وہاں سے آپ مکروہ اوقات کے سلسلے میں تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر بہت سارے سجدے اکٹھے ہمارے ہو جائیں تو ہر سجدے کے لیے الگ الگ نیت کی تعین ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ کو یہ نیت کرنا ضروری نہیں کہ میں نے 9ویں پارے میں جو سجدے کی آیت پڑھی تھی اس کا سجدہ کر رہا ہوں، یا فلاں پارے میں آیت پڑھی تھی اس کا سجدہ کر رہا ہوں، یہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی سجدے ہیں اگر اکٹھے کر لیں گے تو سارے سجدے ادا ہو جائیں گے۔ سجدے، مان لو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تھوڑا بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے آس پڑوس میں 2-4 لوگوں کو سنائی دے رہا ہے، تو علماء فرماتے ہیں دیکھو شریعت میں کتنی آسانی ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالی امت کے لیے کتنا زیادہ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی کتنے زیادہ شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں، ہماری شریعت میں کتنی آسانی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تلاوت کر رہے ہیں تو سجدے کی آیت اگر آئے تو سجدے کی آیت آہستہ پڑھنا چاہیے تاکہ سننے والوں پر سجدہ واجب نہ ہو۔
پڑھنے والے پر تو واجب ہوگا لیکن تاکہ سننے والوں پر واجب نہ ہو۔ یہ کچھ سجدے تلاوت کے بارے میں کچھ آداب تھے، اس کے کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں ان کا ایک بہترین عمل ہے۔ اپنا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی اہم کام ہے، کوئی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہم درخواست گزارش ہے، دعا ہے، تو ایسی صورت میں ایک ادب علماء نے یہ لکھا ہے، ایک فائدے کی بات یہ بتائی ہے کہ پورے قرآن کریم کی جو 14 سجدے کی آیتیں ہیں ان کو پڑھا جائے ایک ہی بیٹھک میں اور 14 سجدے کیے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ پوری 14 آیتیں آپ پڑھنے کے بعد آخر میں 14 سجدے کر لیں، یا جیسا کبھی بتایا کہ ہر سجدے کی آیت پڑھ کر آپ سجدے کی یعنی آیت پڑھ کر سجدہ کر لیں۔ اس طریقے سے 14 سجدے کریں 14 آیتیں پڑھ کر، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں جو بھی ہیں ہماری اللہ تعالیٰ سے۔ تو علماء فرماتے ہیں، تجربہ جنہوں نے کیا ہے، صالحین کے تجربات میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ یہ ایک فائدے کی بات ہے، کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں مکروہ وقت کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، امت مسلمہ کے سارے مسائل کو اللہ حل فرمائے، ہمیں اللہ اپنا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔